السلام علیکم دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ حال ہی میں جاپان نے 4 جزیروں کو جن کی ملکیت کا روس کے ساتھ تنازع ہے کو غیر قانونی طور پر قبضہ قرار دیا ہے۔ روس ان جزائر کو کورل جزائر کہتے ہیں، جبکہ جاپان انہیں شمالی علاقہ جات کہتا ہے۔ جاپان کا بھی جنوبی کوریا کے ساتھ شمالی علاقہ جات کے حوالے سے ایسا ہی تنازع ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم کورل جزائر کی جغرافیائی محل وقع اور اہمیت، تنازع کی تاریخ اور موجودہ منظرنامہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ کورل جزائر جاپانی جزیرے ہوکائیڈو سے روس کے جزیرہ نما کامچٹکا کے جنوبی سرے تک پھیلے ہوئے ہیں، جو بحیرہ اوخوتسک کو شمالی بحر الکاہل سے حلق کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بحر الکاہل کے گرد چکر لگانے والی ارضیاتی عدم استحکام کی پٹی کا حصہ ہے، اور اس میں کم از کم 100 آتش فشاں ہیں، جن میں سے 35 اب بھی فعال ہیں اور بہت سے گرم چشمے ہیں۔ یہ جزیرے ماہی کے بھرپور میدانوں سے گھرے ہوئے ہیں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں تیل اور گیس کے غیر ملکی ذخائر ہیں۔ روس نے خطے میں میزائل سسٹم تعینات کر دیا ہے۔ روس ابدوس کے منصوبے کا بھی منصوبہ بنا رہا ہے اور جزائر کے کسی بھی امریکی فوجی استعمال کو روکنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جاپانی لوگ خاص طور پر ہوکائیڈو کے قدامت پسند جزائر سے جذباتی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ جاپان اور روس کے درمیان کورل جزائر تنازع جنوبی کورل جزائر کی خود مختاری پر ہے۔ جنوبی کورل جزائر ایٹوروفو جزیرہ، کناشیری جزیرہ، شیکوتان جزیرہ اور ہابومائی جزائر پر مشتمل ہے۔ ان جزائر پر جاپان کا دعویٰ ہے، لیکن سوویت یونین کی جانشین ریاست کے طور پر روس نے ان پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اٹھارہ سو 55 میں جاپان اور روس نے شیمودا کا معاہدہ کیا، جس نے 4 جنوبی جزیروں کا کنٹرول جاپان کو اور بقیہ سلسلہ روس کو دے دیا۔ 1875 میں دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے سینٹ پیٹرزبرگ کے معاہدے میں روس نے جزیرہ ساخالین پر بلا مقابلہ کنٹرول کے بدلے کورلز کا قبضہ جاپان کو دے دیا۔ تاہم عالمی جنگ کے اختتام پر ان جزائر پر دوبارہ سوویت یونین نے قبضہ کر لیا۔ 1945 میں یالٹا معاہدے کے حصے کے طور پر جزائر سوویت یونین کے حوالے کر دیے گئے۔ جاپانی آبادی واپس بھیج دیا گیا اور اس کی جگہ سوویت یونین نے لے لی۔ 1951 میں الائز اور جاپان کے درمیان دستخط ہونے والے سین فرانسسکو امن معاہدے میں کہا گیا ہے کہ جاپان کو کورل جزائر پر تمام حق اور دعویٰ ترک کرنا ہوگا، لیکن یہ ان پر سوویت یونین کی خود مختاری کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ جزائر پر تنازع نے عالمی جنگ اول کے خاتمے کے لیے امن معاہدے کے اختتام کو روک دیا۔ 1956 میں جاپان اور روس کے درمیان جاپان سوویت مشترکہ اعلامیہ کے ذریعے سفارتی تعلقات بحال ہوئے۔ اس دوران روس نے جاپان کے قریب ترین 2 جزائر دینے کی پیشکش کی، لیکن جاپان کی طرف سے اس پیشکش کو مسترد کر دیا گیا، کیونکہ دونوں جزائر زیر بحث زمین کا صرف 7% ہے۔ متعدد معاہدوں کے باوجود تنازع جاری ہے، اور جاپان اب بھی جنوبی جزیروں پر تاریخی حقوق کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس نے سوویت یونین اور 1991 سے روس کو ان جزائر کو جاپانی خود مختاری میں واپس کرنے کے لیے بار بار قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2018 میں روسی صدر اور جاپانی وزیر اعظم نے مشرقی ایشیا سمٹ کے موقع پر ملاقات کی، اور جاپانی وزیر اعظم کی جانب سے 1956 کے اعلامیے کی بنیاد پر
بات چیت پر اتفاق کرتے ہوئے علاقائی تنازع کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے واضح طور پر ظاہر ہوا کہ جاپان نے روس کے ساتھ امن برقرار رکھنے کے لیے دونوں جزیروں کو چھوڑ دیا ہے۔ تاہم روس نے اشارہ کیا کہ 1956 میں جاپان اور سوویت یونین کی طرف سے دستخط کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں نہ تو ہبومائی اور شکوٹان کی واپسی کی بنیاد کا ذکر ہے اور نہ ہی یہ واضح کیا گیا ہے کہ جزائر پر کس ملک کی خود مختاری ہے۔ مزید 2019 میں جاپانی وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ملک جزائر پر کنٹرول روس کو واپس دینے کے حق میں نہیں ہے۔ جاپان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جزائر ملک کی سرزمین کا موروثی حصہ ہے، لہٰذا جاپان نے ذکر کیا کہ اس کا مقصد علاقائی مسئلہ حل ہونے کے بعد امن معاہدے پر دستخط کرنا ہے۔